صلاة وسلاما عليك يا سيدي یا رسول اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز و محترم سامعین کرام، الحمدللہ آج جمعۃ المبارک بھی ہے اور ماہ رمضان المبارک کا آج دوسرا روزہ ہے۔ کل آپ نے روزہ رکھنے کے حوالے سے چند اس کے فوائد سماعت کیے تھے۔ آج جو ہے روزے کے ذریعے سے ظاہری اور باطنی طہارت کس طرح ہوتی ہے، آج اس کو ہم سمجھیں گے۔ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جسمانی عبادت بھی ہے اور روحانی عبادت بھی ہے۔ ہم یہ جو خاموش عبادت کرتے ہیں کہ جو دوسروں کو، کسی اور کو نظر نہیں آتی، کسی کو پتہ نہیں چلتا، اس کے ذریعے سے رب پر ہمارا ایمان پختہ ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمارے دل کو روشن اور منور بھی فرماتا ہے۔ جس طرح دوسری عبادات ہماری روح کی تقویت کا اور ہمارے تزکیہ نفس کا سبب بنتی ہیں، نماز، روزہ، طہارت، ذکر و اذکار، تسبیحات، استغفار، تسبیح، تہلیل، تلاوت قرآن، اسی طریقے سے روزہ بھی ہمارے لیے تزکیہ نفس کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ تزکیہ نفس کا مطلب ہے ہماری روحانی اور دلی پاکیزگی کا سبب بنتا ہے۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا سبب اگر ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ یہ نبی ہم نے آپ میں سے جو آپ کے درمیان بھیجا ہے، یہ لوگوں کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، جن کو ہم نے قرآن و حکمت کی تعلیم دی ہے، یہ قرآن کریم سکھاتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ تو حضور کی آمد کا ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ تزکیہ نفس ہے، اور حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن پاک نازل ہوا، اس میں دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ ہمیں روزہ بھی ملا اور اس کے ذریعے سے ہمارا تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، ہمیشہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے نا، اس کا اثر اس کی اپنی ذات پر، اس کے اپنے معاشرے پر، اپنے ارد گرد ماحول پر لازمی پڑتا ہے۔ ہر فعل کا ایک رد الفعل ہوتا ہے، رد عمل ہوتا ہے۔ آپ گیند اگر زمین کی طرف پھینکتے ہیں تو وہ آپ کی طرف واپس آتی ہے، آپ اگر دیوار کی طرف گیند پھینکیں گے تو پلٹ کر آپ کی طرف واپس آئے گی۔ اسی طرح ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، اور اس عمل کی وجہ سے انسان کا اپنا جسم، اس کی اپنی روح، وہ سب کی سب اثر انداز ہوتی ہے۔ اب وہ عمل اگر اچھا ہے تو اس کے اچھے اثرات پلٹ کر آتے ہیں، اور اگر برا ہے تو اس کے ذریعے سے برے اثرات پلٹ کر آتے ہیں، اور وہ اثرات نہ صرف اس کی اپنی ذات تک بلکہ اپنے ارد گرد کے ماحول تک کو متاثر کرتی ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اس کائنات کے سسٹم کو بھی متاثر کرتی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ جس قوم کے اندر زنا عام ہو جائے، جس قوم کے اندر شراب جوا عام ہو جائے، گناہوں کی کثرت ہو، وہاں کی بارشیں رک جاتی ہیں کہ نہیں؟ یہ حدیث پاک ہے۔ بارشیں روک دی جاتی ہیں، زلزلوں کی کثرت آتی ہے، تباہی، طوفان، یعنی کہ ہمارے برے اعمال، اجتماعی اعمال کا اثر پورا یہ ہمارا سسٹم اس کے ذریعے سے متاثر ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا مظلوم کی بد دعا عرش کو ہلا دیتی ہے، آسمان کو چیرتی ہوئی جاتی ہے۔ طلاق جیسا مسئلہ حضور نے فرمایا کہ یہ مباح کاموں میں اللہ کے نزدیک مباح ہے، جائز ہے، لیکن ناپسندیدہ کاموں میں سے۔ اور حضور نے فرمایا جب طلاق ہوتی ہے تو عرش ہل جاتا ہے۔ تو ہمارے اعمال کے اثرات نہ صرف ہماری ذات پہ بلکہ اس پوری کائنات کے سسٹم تک کو متاثر کرتے ہیں۔ تو جب ہم کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں نا، کوئی گناہ ہم سے ہو جاتا ہے،
تو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، سیاہ نقطہ، نقطۃ سودا، سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے، کوئی نیکی کا کام کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس گناہ کے اثرات کو جو اس کے دل پر لگا ہے اس کو صاف فرما دیتا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اچھے عمل ہو جاتے ہیں اس کے بعد تو وہ اس برے برے عمل کے اثرات کو مٹا دیتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا تم سے کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو نیکی کر لیا کرو، وَاتَّبِعِ السَّیِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُہَا، تو وہ نیکی کا کام جو ہے اس گناہ کو صاف کر دے گا۔ اور اگر انسان توبہ نہ کرے، گناہ پر مصر ہو جائے، بزد ہو جائے، بار بار کرے، تو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دل پر وہ سیاہ دبا پھر پھیلتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پورے دل کو گھیر لیتا ہے۔ اور پھر قرآن کریم سے ہمیں پتہ ہی چلتا ہے، خاص طور پہ یہودیوں کے بارے میں جگہ جگہ بما کسبت ایدیہم، بما کسبت ایدیہم کا لفظ آیا ہے کہ ان کے برے اعمال کے سبب ان پر اللہ کا ایسا غضب نازل ہوا کہ پھر ان کے دل پر مہر لگ گئی۔ اور یہ صرف انہی کے لیے نہیں ہے، اگر مسلمان یہ کام کرے گا تو اس کے دل پر بھی مہر لگ جائے گی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، پھر اللہ کی طرف سے ایسی مہر لگتی ہے کہ اس کا دل حق سمجھتا ہے، سنتا ہے لیکن سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے، اس کے کان سنتے ہیں لیکن اسے قبول نہیں کرتے، اس کی آنکھیں دیکھتی ہیں لیکن حق کو قبول نہیں کرتی ہیں۔ تو بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو ہمارے باطن کو، ہمارے قلب کو، ہماری روح کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں، گناہ کے اثرات اس پہ پڑ رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے چند چیزیں میں آپ کو بتاؤں جو روحانی بیماری جو ہوتی ہے نا اس کا سبب بنتے ہیں، دل کی بیماریوں کا، روح کی بیماریوں کا۔ یہ ہمارے یہاں جو خانقاہیں ہوتی تھیں اب بھی ہیں، لیکن اللہ ماشاء اللہ اب تو صرف دعا تعویذ کے نام پہ یہ سارا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، روحانی علاج، روحانی علاج، حالانکہ وہ جسمانی علاج ہو رہا ہوتا ہے سارا، اس میں روح کا علاج کہیں ہوتا ہی نہیں ہے۔ روح کا علاج اللہ کے نیک بندوں کی محفلوں میں، ان کی صحبت میں، ان کی خانقاہوں میں ملتا تھا، وہاں سے تربیت ہوتی تھی، اور پھر وہاں سے یہ بتایا جاتا تھا کہ تمہارے اندر کون کون سی دل کی ایسی بیماریاں ہیں جو یہ کام کرنے سے دور ہو جائیں گی، یہ عبادت کرنے سے دور ہو جائیں گی۔ تکبر، حسد، کینہ، بغض، نفرتیں، عداوتیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب دل کی بڑی بڑی بیماریاں ہیں۔ تکبر کیا ہے؟ کہ انسان حق بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے کے مترادف ہے۔ اسی لیے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تکبر کو شرک خفی قرار دیا کہ یہ پوشیدہ شرک ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ آدمی شریک۔ تکبر، کبریائی صرف اور صرف یہ اللہ کو زیب دیتی ہے، بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے۔ شیطان نے جو اللہ کی بارگاہ سے مردود قرار پایا تھا اس میں سے یہی چیز تو تھی کہ اس نے تکبر کیا۔ فاستکبرا، قرآن کہتا ہے فاستکبرا وکان من الکافرین، اس نے غرور کیا، تکبر کیا، اور پھر وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ سے مردود قرار دے دیا۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس کی سجدوں سے زمین و آسمان کا چپا چپا بھرا ہوا ہے، کوئی حصہ ایسا نہیں کہ جو اس کے سجدوں سے خالی ہو، لیکن جب اس نے تکبر کیا تو اللہ کی بارگاہ سے ٹھکرا دیا گیا۔ دوسری چیز حسد۔ حسد دل کی وہ بیماری ہے جو ہمارے ظاہری اعمال سے صدور ہونے والی نیکیاں، حضور نے فرمایا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح کہ آگ سوکھی لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ اب حسد کیا چیز ہے؟ حسد دل کی بیماریوں میں سے ایک بڑی بیماری ہے، جو اس دل کو لاحق ہو جائے تو پھر وہ داغدار کر دیتی ہے اس دل کو، اس روح کو وہ داغدار کر دیتی ہے، پاکیزہ روح۔ حسد کیا ہے؟ آپ کسی کی، سامنے والے کی کوئی خوبی
اس کی صلاحیت، اللہ نے اس کو جو نیکی دی ہے وہ اس کا حسن، اس کا علم، اس کی دولت، اس کی قابلیت دیکھ کر آپ یہ تصور کریں کہ یہ اس کے پاس کیوں ہے، یہ اس سے چھن جائے اور میرے پاس آ جائے، اس کے پاس نہ ہو، یہ میرے پاس ہونا چاہیے، یہ حسد ہے۔ حالانکہ اللہ نے ہر ایک کے اندر الگ الگ صلاحیتیں رکھی ہیں، کچھ میں مشترکہ ہیں، کچھ میں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اللہ جس کو جیسے چاہے نوازتا ہے، اگر آپ اس پہ راضی نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہیں۔ اللہ نے جو تقسیم بنائی ہے، جو چیزیں تقسیم کی ہیں، جو ڈیوائڈ کی ہیں، اس پہ آپ راضی نہیں ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہ رہنے کا نام حسد ہے۔ اور حسد انسان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے، اس کے پورے کریکٹر کردار کو کھا جاتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ حسد کرنے والے ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور اس میں اللہ ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہیں جو بچ پاتے ہیں، جو اس بیماری کو فوراً پرکھ لیتے ہیں اور اپنے بیک ہونے کی وجہ کو جان لیتے ہیں کہ کیا ہے۔ حسد کی وجہ سے وہ بیک کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، آگے نہیں بڑھ پاتے، وہ بیک مار رہے ہوتے ہیں۔ اور اس میں نہ صرف دنیا دار طبقہ بلکہ بدقسمتی سے اچھے خاصے دیندار نظر آنے والے مذہبی، یہاں تک کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علماء کو بھی اس کیٹیگری میں شامل فرما کے کہا کہ بعض علماء حاسد ہوتے ہیں اور ان کا علم، وہ حسد ان کا علم تباہ و برباد کر رہا ہوتا ہے۔ سمجھنے کی چیز ہے یہ۔ تو حسد یہ وہ روحانی بیماری ہے جو نہ صرف انسان کی روح کو متاثر کرتی ہے بلکہ اس کے کردار اور اس کریکٹر کو خراب کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس کا سب سے بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ حسد کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان اس وقت جب وہ کسی کی کوئی خوبی، کوئی نعمت، کوئی صلاحیت، کوئی قابلیت دیکھتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ تمنا کرے کہ اللہ تو نے فلاں کو یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، فلاں کو ان صلاحیتوں سے نوازا ہے، فلاں اتنا حسین ہے، فلاں اتنا علم والا ہے، فلاں کے پاس اتنا رزق ہے، فلاں کے پاس یہ ساری سہولتیں موجود ہیں، اے اللہ ان کی اس رزق میں تو اضافہ فرما اور مجھے بھی ایسا عطا فرما، اس میں بھی اضافہ فرما اور مجھے بھی عطا فرما۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اب حسد نہیں رہا، اب یہ رشک ہے۔ کیا ہے؟ رشک۔ اور رشک کرنا جائز ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز، اگر حسد پیدا ہونے کا خطرہ ہو، اور زیادہ ہمیشہ یاد رکھیے یہ حسد کوئی دوسرا نہیں کرے گا آپ سے اپنا ریلیٹڈ، اپنا رشتہ دار، آپ کا کولیگ، آپ کے علم و ہنر، آپ کے فن میں سیملرٹی رکھنے والا، یعنی سیم لوگ، آپ کی اپنی فیلڈ کے لوگ، یوں سمجھ لیجیے، آپ کے اپنے قریبی رشتہ دار، آپ کے اڑوسی پڑوسی جو آپ سے ریلیٹڈ ہوں گے، دوسرا دور والا حسد نہیں کرے گا کبھی بھی۔ اس کے اندر حسد کیوں پیدا ہوگا؟ وہ کیوں چاہے گا؟ تو اگر آپ دیکھیں کہ لوگ حسد کر رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ کوآپریٹو ہو جائیں، یعنی جو صلاحیت اللہ نے آپ کو دی ہے آپ ان کے درمیان تقسیم کریں۔ اللہ نے دولت دی ہے، دولت کو تقسیم کریں۔ اللہ نے علم دیا ہے، علم بانٹیں۔ اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، ہنر دیا ہے، ہنر بانٹنا شروع کر دیں، لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں، تو حسد کی بیماری پھر اس سے آپ اس سے بچنا شروع ہو جائیں گے، یعنی کہ جو دوسرے لوگ حسد کر رہے ہیں اس کے خطرات سے آپ بچنا شروع ہو جائیں گے۔ صحیح ہے؟ تو اس سے جو ہے حفاظت بھی ہوگی۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص آپ سے حسد کرتا ہے یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر راستہ ہی الگ کرنا آخری سبب بنتا ہے کہ پھر ایسے لوگوں سے دور رہا جائے، راستہ الگ کر لیا جائے۔ تو دل کی بیماریوں میں سے دوسری بڑی بیماری کیا ہو گئی؟ حسد۔ اسی طرح بغض، کینہ، پہلے کینہ پیدا ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، اس کے بعد حسد کی بیماری ہوتی ہے اور پھر تکبر پیدا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ دل کے اندر پڑے یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس کو میں اگر یوں مثال سے کہوں کہ کنواں، ایک مولانا صاحب تھے، ان کے پاس گاؤں کے لوگ گئے کہ جو ہے وہ کنواں جو ہے اس کے اندر
کتا گر گیا، مر گیا ہے، سڑ گیا، بدبو آ رہی ہے پانی میں، تو کیا کیا جائے؟ تو مولانا صاحب نے فتویٰ دیا کہ کنویں کا کل پانی، سارا پانی نکالا جائے تو کنواں پاک ہو جائے گا۔ لہٰذا رفتار کے ساتھ سارا پانی نکالا جاتا ہے تاکہ پیچھے سے پانی جو آنے والا ہے وہ بھی خالی ہوتا رہے، تو پھر کنواں پاک کہلاتا ہے۔ گاؤں والے گئے، سب نے مل کے کنویں کا پانی کھینچنا شروع کیا، آہستہ آہستہ پورے کنویں کا پانی نکال کے باہر پھینک دیا، پانی دوبارہ چڑھتا رہا، اس کے بعد پھر چیک کیا، پھر بدبو آ رہی ہے۔ پھر وہ امام صاحب کے پاس گئے کہ امام صاحب جو آپ نے مسئلہ بتایا تھا، ہم نے تو کنویں کا سارا پانی نکال دیا لیکن پھر بدبو آ رہی ہے۔ امام صاحب نے کہا چلو چل کے دیکھتے ہیں معاملہ کیا ہے۔ جب جھانک کے دیکھا کنویں میں تو دیکھا کتا ویسے ہی مرا پڑا ہوا ہے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ بھائی یہ پہلے کتا تو باہر نکال لو جو گل سڑ گیا ہے، کتا تم نے باہر نکالا نہیں ہے، الگ سے پانی آ رہا ہے اس میں، تو وہ آنے والا پانی وہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ تو ہمارے اس من کے کنویں میں یہ غرور، تکبر، حسد، کینہ، بغض جیسے کتے مرے پڑے ہوئے ہیں۔ صحیح ہے؟ اب میں جو اصل بات جو بتانا چاہ رہا ہوں، ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، رسول اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، سارے اعمال کرتے ہیں، ہمارے اس من کے کنویں میں ہی جائیں گے نا اس کے اثرات۔ تو پہلے ہمیں ان کتوں کو تو باہر نکال دیں۔ جب ہم اس کو باہر نکالیں گے اور پھر اپنے دل کو کینے سے پاک کریں گے، بغض سے پاک کریں گے، حسد سے پاک کریں گے، تکبر سے پاک کریں گے، اس کے بعد ماہ رمضان کے روزے رکھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، تسبیحات کریں گے، پھر اس من کے اندر جگہ بنے گی اور دل کو پاکیزہ کرتی چلی جائے گی۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ یہ اصل میسج دینا مقصود تھا۔ تو یہ روحانی بیماریاں ان عبادتوں کے ذریعے سے اس وقت مضبوط ہوتی ہیں جب ہم دل کی ان غلاظتوں کو ساتھ ساتھ پاک کرتے چلے جائیں، ان کو باہر نکال کے پھینک دیں اور پھر اس کے اندر ہم ڈالیں پھر پاکیزہ چیزیں، پھر اللہ رسول کی محبت اس کے اندر بٹھائیں اور پھر ان کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں۔ پھر دیکھیے یہ قلب کتنے سکون میں چلا جائے گا۔ یہ جو بے چینیاں پھیلی ہے معاشرے میں، بے چینیوں کا سبب یہی نفرت، بغض، حسد، یہ سارے تکبر، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جب ہم ان چیزوں سے اپنے دل کو پاک و صاف کریں گے تو پھر صحیح معنوں میں ہمیں ماہ رمضان کے روزوں کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اب حدیث جو میں نے کل پڑھی تھی اس کو دوبارہ سنیے، اس کا مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو کوئی روزہ رکھے ماہ رمضان کے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے گناہوں کو چیک کرے اور دیکھے کہ کہاں کہاں اس دل پر دھبے لگے ہوئے ہیں، ان کو صاف کرتا چلا جائے پورے احتساب کے ساتھ، ماہ رمضان کے 29-30 روزے رکھے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، حضور نے فرمایا کہ پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ماہ رمضان کے روزے اور اس کی برکتیں عطا فرمائے۔